ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. مجھے جب شروع میں پتا چلا تو مجھے لگا شاید یہ سوشل میڈیا نے ایسی فضول میں ایپ کریٹ کی ہے. ہوتا نہیں ہے, سوشل میڈیا میں اکثر فیک نیوز ہوتے ہیں, لیکن ابھی جہاں تک ہم لوگوں نے اپنے طور پہ ویریفائی کرایا یہ بالکل سچا واقعہ ہے. بلکہ اس واقعے کو رپورٹ کرنے والی پولیس خود ہے. ان کے جو چیف سیکورٹی آفیسر تھا اعجاز حسین, یہ کوئی وائٹ کرٹس کے اندر کسی لڑکی کو لے کے جا رہا تھا. آگے پولیس کا ناکا تھا, ناکا دیکھ کے اس نے گاڑی واپس گھمانے کی کوشش کی. پولیس کو شک پڑا, پولیس نے اس کو روکا, چیکنگ کی. چیکنگ کے دوران اس کے پاس پرس ایک ملا جس کے اندر کوئی چرس وغیرہ تھی, 10 گرام کے قریب آئس تھی. تو پولیس نے مزید انویسٹیگیشن کیا کہ بھائی تم کون ہو. اس نے پھر وہاں پہ بتایا کہ جناب میں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا چیف سیکورٹی آفیسر ہوں, اور اس سے جو موبائل قبضے میں لیا گیا اس کے اندر طلبات کی آپ کہہ لیں فحاش تصاویر, چیٹس اور یہ ساری چیزیں تھی. یہ آپ کو اسکرین پہ سیشن کے طور پہ نظر آ جائے گا. یہ واقعہ جب سے میں نے مطلب اوتھینٹسٹی اس کی ویریفائی کی ہے نا, میں بہت زیادہ شرمندہ اور بہت ہی زیادہ پریشان ہوں. اور خالی پریشان اور شرمندہ ہو کے بیٹھنے سے یوتھ لیڈرز کا کچھ نہیں بنتا. بات یہ ہے اگر ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ, ہماری بہنوں کے ساتھ, ہماری بیٹیوں کے ساتھ اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں اس طرح کا گھٹیا رویہ اپنایا جانا ہے تو پھر ہم لوگوں کا تو کسی قسم کا بھی یوتھ ایکٹیویزم کرنا پہ تو ہمارے پہ تو لعنت ہے, سیدھی اسٹریٹ جو بات ہے. اس لیے جب میں نے اس کو مزید چیک کیا ہے, اس میں خاص طور پہ یہ ان طلبات کو ٹارگٹ کرتا تھا جو گھروں سے مجبور ہیں, ایکسپینسز افورڈ نہیں کر سکتے. ان کو اسکالرشپ کا لالچ دے کے, فیس معاف کرانے کا لالچ دے کے اس طرح کے کام کرائے جاتے تھے. اور اتنی افسوسناک بات ہے کہ تقریباً کوئی 5500 کے قریب ویڈیوز اور جس طرح اس نے باقی ساروں کو ایکسپلوئٹ کیا ہے, یہ سارے معاملات ہیں. اس میں 2-3 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ یونیورسٹی اور کالجز کے اندر منشیات کا استعمال چلیں, اس کو تو بالکل رکنا چاہیے, اس پہ تو 0% جو ہے وہ ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے. لیکن جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کو اگر کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے تو بہت بڑی ضلالت ہو جائے گی. میں نے ابھی اسلامیہ یونیورسٹی کے فیس بک پیج پہ دیکھا, انہوں نے بولا جی کون سا میڈیکل ٹیسٹ ہو گیا جسے پتہ چل رہا ہے بندہ نشے میں ہے, یا کون سی موبائل سے ویڈیوز نکلی ہیں, اوتھینٹسٹی دکھائیں, یہ دکھائیں. ڈھٹائی کی اور بے شرمی کی انتہا ہے اس پہ. لہٰذا میں کامران سعید عثمانی, میرے پاس نیشنل یوتھ الائنس کی پریزیڈنٹ شپ ہے, اور تمام طلبہ, سیاسی مذہبی جماعتوں کی اور یوتھ تنظیموں سے میری بات چیت ہو چکی ہے. احتجاج ہر دفعہ کیا جاتا ہے, ہر دفعہ احتجاج کیا جاتا ہے, کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں, دبا دیتے ہیں, انتظامیہ بٹھا کے نیگوشیٹ کر لیتی ہے. ہم نے اس پہ پلان یہ بنایا کہ سی ایم سے اور چودھری شجاعت صاحب سے اور اے این ایف کے جو منسٹر ہیں ان سے اس پہ ہم بھرپور جو ہے وہ ایکشن کے لیے طلبہ اور یوتھ کی تنظیمیں جو ہیں وہ کارروائی کی درخواست بھی کریں گے, اور اس پہ ہم لوگ پورا پہرا دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں, اور اس طرح کا کوئی بھی واقعہ جو ہے اگر میرے کسی بھی بہن یا بھائی طالب علم کے ساتھ کچھ بھی واقعہ ہوتا ہے, آپ کو ہم اپنا نمبر پرووائڈ کریں گے, آپ ہمیں کہیں, ہم آپ کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے اور آپ کی جنگ بھی لڑیں گے انشاءاللہ. اور اس واقعے میں بھی یہ جو اعجاز حسین صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو ٹوٹل مافیا انوالو تھا, اس کو اب انشاءاللہ نیشنل یوتھ الائنس اور ہم لوگ سارے مل کے جو ہے وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم اسے ٹیک اپ کریں گے, اور انشاءاللہ ہماری ہسٹری رہی ہے جس بھی سوشل ایشوز کو ہم لوگوں نے اٹھایا ہے اس کو اینڈ تک لے کے چلے ہیں, اور اس درندے کو اور اس گھٹیا انسان کو بھی انشاءاللہ پورے کیفر کردار تک ہم پہنچائیں گے.